السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر وعافیت ہوں گے۔ 2022 کی پہلی صبح، پہلا سورج تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا سامان پیدا کرنے کا سال ہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک اور ہماری قوم کو ترقی دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا۔ جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے گروپس جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور وہ گتھم گتھا ہونے کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آتا ہے، چونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں، اپنے اپنے سٹیکس ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو پیورلی انویسٹرز کا گروپ ہے، نیٹ ورکرز وہ نہیں ہیں، اور شاید انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ کی ہیں اس ٹائپ کی کمپنیز میں۔ وہ تو بالکل ہی کنفیوز ہیں، ان کو تو خیر سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ جو پرانے نیٹ ورکرز ہیں ان کی سچویشن کچھ اور ہے، اور وہ احباب کہ جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اب انشاءاللہ B4U کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ان کے کلیمز لے کے دینے کا، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے، کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے تو کسی کا منہ مغرب کی طرف ہے۔ ایک بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک صرف یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ نیب میں اپلیکیشن کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ اسی ایڈوائزری کمیٹی کا ایک اور ممبر اٹھ کے کہتا ہے کہ جی ہم تو نیب جانا ہی نہیں چاہتے، ہمیں تو پتہ ہے نیب نے تو کچھ بھی نہیں دیا، نیب نے تو آج دن تک کسی کو بھی کچھ نہیں دیا، ہم تو سپریم کورٹ سے جا کے آرڈرز لیں گے اور نیب کو پابند کریں گے کہ سب کو وہ کلیم دے۔ پہلی گزارش تو یہ کہ شاید ان بھائی صاحب سے اگر کوئی یہ بات یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ کون سے قانون کے تحت، وہ دستور پاکستان کی کوئی شک ہو یا کسی اور لا کی کس شک کے تحت آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو جا کے اپروچ کریں گے اور سپریم کورٹ نے فوراً آپ کو ریلیف بھی لے کے دے دینا ہے۔ کہتے ہیں دیگ پوری نہیں چکھی جاتی، چند دانے ہی کافی ہوتے ہیں۔ نیسلا ٹاور کراچی ریسنٹ کیس ہے، ریسنٹ، اس میں کوئی ہزاروں یا لاکھوں کے متاثرین نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کیس کو تھوڑا سا سٹڈی کریں کہ اس میں متاثرین کی تعداد کتنی ہے، کس کے کہنے پہ وہ بلڈنگ گرائی گئی۔ آف کورس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے آرڈر پر وہ بلڈنگ گرائی گئی۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود کہ متاثرین کو ان کی ادائیگیاں کی جائیں، کوئی سنگل پرسن مجھے بتا دیں کہ جس کو ابھی تک اکاموڈیٹ کیا گیا ہو فرام بلڈرز یا آباد یا سندھ بلڈنگ اتھارٹی یا گورنمنٹ آف سندھ یا ایون کہ گورنمنٹ آف پاکستان۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہے۔ آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے، فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں گا، ملک نوید صاحب کی بات کروں گا، ہمارا سمپل ایجنڈا یہ ہے کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی صاحب باہر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کچھ کمایا نہیں، انہوں نے صرف گنوایا ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
جس طریقے سے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے وعدے ہیں کہ وہ انشاءاللہ باہر آ کے سب کو اکوموڈیٹ کریں گے تو اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. یہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے. اور اگر ان کو جیل میں رکھا گیا، وہ سالہ سال اندر بیٹھ کے اگر صرف ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتے رہیں کہ انشاءاللہ میں جب بھی باہر آیا میں سب کو اکوموڈیٹ کروں گا، تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ واقعی جو وہ نیازی صاحب کے وعدے ہیں کیا وہ وعدے ہی تھے یا کوئی پلان تھا جیل کے اندر رہنا. اینی ہاؤ، ہمیشہ جس بات پہ تنقید کی جاتی ہے، جو میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ دلوں کا حال صرف رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سیف صاحب کے دل میں کیا ہے اس کا پتہ ہمیں صرف اور صرف اسی صورت میں لگ سکتا ہے جب وہ جیل سے باہر آئیں گے. کیا وہ ان لاکھوں خاندانوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہوگی فیصلے کی گھڑی، وہ ہوگا وقت فیصلے کا. قبل از وقت اپنے کسی ایجنڈے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ انویسٹر یہ سوچتا ہے کہ شاید میں پریشر بلٹ اپ کر کے میں اپنا پیسہ نکلوا لوں گا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیب نے دیا تو پھر سب کو دینا پڑے گا، کسی ایک کو نہیں دے سکتا. اور اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ میں کھپ ڈال کے تو میں کسی کو بلیک میل کر کے، وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی مجھے وہ مل جائے گا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اور اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ میں اس طریقے کے گروپس کریٹ کر کے اور 4 دن کے بعد کسی نئی کمپنی کو انٹروڈیوس کرا دوں گا، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. صرف گزارش اتنی کروں گا، نیا سال ہے، نیا دن ہے، بجائے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے، اپنا ریموٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کے، اپنے فیصلے خود کریں اور اپنے فیصلوں پر ثابت قدم رہیں. کیونکہ سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے. وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ کرامت بڑی یا استقامت، تو آگے سے جواب آیا تھا استقامت. تو اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا سال ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد، اتفاق اور کسی ایسے نتیجے پہ پہنچنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس سے ان لاکھوں خاندانوں کا بھلا کرنے کے لیے ہم سبب بن سکیں، نہ کہ لاکھوں خاندانوں کا کباڑہ کرنے کے لیے. وجہ کہ وقت اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گی. ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہے. میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دی ہے نیسلا ٹاور کراچی کی. اس کے متاثرین کو دیکھ لے اور B4U کے متاثرین کو دیکھ لے. لے آئے سپریم کورٹ سے آرڈر، لے ریکوری، یا پھر وہ کام کریں کہ لے آئے سیف الرحمان خان نیازی کو باہر اور پھر اس سے لے ریکوری. فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ونس اگین میری دعا ہے کہ یہ سال ہم سب کے لیے خوشیوں اور خوشحالیوں کا سال ہو. تھینک یو ویری مچ.